اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. کیا ہوا؟ ساری زندگی سرکاری نوکری کرتے رہے، ساری زندگی کسی کمپنی میں ملازم رہے، بس یہاں ریٹائرمنٹ ہوئی وہاں یہ مفسر قرآن بنا، یہاں ریٹائرمنٹ ہوئی یہاں یہ شرعی مسائل کا عالم اور فقیہ بن گیا. نہ 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 نہ، کمال حاصل کرنے کے لیے صاحب کمال کی صحبت چاہیے. کھلاڑیوں کی بڑی محبت، ہاں نفرت ہے تو علماء کی ہے. ہاں علماء سے ہم بڑی نفرت کرتے ہیں. علماء اگر ممبر و محراب پر کوئی بات کر دیں پھر اس کو موضوع سخن بنا لیا جاتا ہے کہ آج ہمارے امام صاحب نے، آج ہمارے مفتی صاحب نے، آج ہمارے عالم صاحب نے، آج ہمارے مولانا صاحب نے یہ بات کر دی. آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ ہوتے کون ہیں علماء کے خلاف بات کرنے والے؟ علماء کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی بصیرت عطا فرمائی ہے. علماء کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا شعور عطا فرمایا ہے. علماء کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی عقل عطا فرمائی ہے. وہ آپ سے زیادہ عقل رکھتے ہیں، آپ سے زیادہ بصیرت رکھتے ہیں، آپ سے زیادہ شعور رکھتے ہیں. علوم نبویہ کو آگے نشر کرتے ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء تو انبیاء کے وارث ہیں. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بڑا عادل بادشاہ گزرا ہے. ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کو 3 چیزوں میں بڑی پریشانی تھی اور ساری زندگی وہ بے چین رہا. ایک تو یہ کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہ کیوں؟ ہم بادشاہان ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کریں، ہم لوگوں کے وظائف مقرر کریں، ہم فتوحات کریں، لیکن علماء انبیاء کے وارث کیوں ہیں؟ ایک تو یہ چیز. اور دوسرا کسی نے اس کو کہہ دیا تھا کہ آپ سبکتگین کے سگے بیٹے نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو لے کر پالا ہے. یہ بڑی پریشان کن بات تھی، بڑے پریشان رہتے تھے. اور تیسرا یہ کہ پتہ نہیں محمود کی بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں محمود اللہ کے ہاں سرخرو ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ 3 چیزیں بڑی حیران کن، بڑے پریشان کن تھی اور محمود غزنوی کو بڑا پریشان کر رکھا تھا. ایک دن رات کو سفر پہ جا رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تندور ہے اور اس کی دوسری طرف ایک طالب علم بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں کتاب ہے. وہ تھوڑی دیر کے لیے تندور کی روشنی میں جاتا ہے، وہاں آگ جل رہی ہے، اپنا سبق دہراتا ہے، پڑھتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے اندھیرے میں، اس کو پڑھتا رہتا ہے تاکہ یاد ہو جائے. پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے. محمود غزنوی نے جب یہ منظر دیکھا بڑا حیران ہوا. اپنے لشکر میں ایک سپاہی کو کہا کہ بھی یہ جو ہمارے پاس اتنی مشعلیں ہیں، ایک مشعل جا کر اس طالب کو دے دو، بڑا پریشان ہے، یہاں روشنی نہیں ہے، بڑا پریشان ہے، اس کو جا کر دے دو تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے. وہ مشعل اس کو دے دی. محمود غزنوی چلا گیا، رات کو سویا. خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ایک ہی خواب میں 3 سوالوں کے جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی. پہلا یہ کہ ہم بادشاہان انبیاء کے وارث کیوں نہیں ہیں؟ علماء انبیاء کے وارث کیوں ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج تو نے انبیاء کے وارث کی مدد کی. دوسرا میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں؟ اے سبکتگین کے بیٹے. تیسرا میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں سرخرو ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری بخشش فرما دی. ایک ہی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 سوالوں کے جواب محمود غزنوی کو عطا فرما دی. تو علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، علماء کی قدر کریں. آج کل ہمارے ہاں کیا ہوا؟ ساری زندگی سرکاری نوکری کرتے رہے، ساری زندگی کسی کمپنی میں ملازم رہے، بس یہاں ریٹائرمنٹ ہوئی وہاں یہ مفسر قرآن بنا، یہاں ریٹائرمنٹ ہوئی یہاں یہ شرعی مسائل کا عالم اور فقیہ بن گیا. نہ 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 نہ، کمال حاصل کرنے کے لیے صاحب کمال کی صحبت چاہیے. یہ دنیا کا دستور ہے، دنیا کا قانون ہے. آپ اس وقت تک صاحب کمال نہیں بن سکتے جب تک کہ کسی صاحب کمال کی صحبت حاصل نہ کر لیں. آپ نے اگر کمال حاصل کرنا ہے، آپ نے اگر تفسیر لکھنی ہے، پڑھنی ہے، سمجھنی ہے، تو پھر صاحب کمال علماء کے پاس جانا پڑے گا، علماء کی خدمت میں بیٹھنا پڑے گا، زانو تلمذ اختیار کرنا پڑے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مفسر قرآن یعنی قرآن کی تفسیر کا علم بھی عطا فرمائیں گے، حدیث کا علم بھی عطا فرمائیں گے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شرعی مسائل کا علم بھی عطا فرمائیں گے. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل
وسلم دائما أبدا على حبيبي